محترم ناظرین، آپ کے اس چینل تیزم تیز پہ ممتاز مفتی کی تحریر لبیک کا آغاز کیا گیا ہے، جس کا تازہ ترین حصہ پیش خدمت ہے۔ بقیہ حصوں کو دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں اور آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ حرم۔ چند ایک منٹ کے بعد ہم تینوں حرم شریف کی طرف جا رہے تھے۔ ہم دونوں نے قدرت اللہ کو سہارا دے رکھا تھا۔ بڑی مشکل سے وہ قدم قدم چل رہے تھے اور ہر 4 قدموں کے بعد سانس لینے رک جاتے تھے۔ آدھ گھنٹے میں ہم نے 1 فرلانگ کی مسافت طے کی۔ حرم شریف کے قریب پہنچ کر قدرت کی حالت دفعتاً سدھر گئی، وہ روبہ صحت ہو گئے۔ اگر تم مجھے زبردستی نہ لاتی تو میں کبھی نہ آ سکتا، قدرت نے ڈاکٹر عفت سے کہا۔ ان کی آنکھیں شکر گزاری کے جذبے سے چھلک رہی تھیں۔ اب میں ٹھیک ہوں، اب میں چل سکتا ہوں۔ میں اس ریزسٹنس سے اچھی طرح واقف ہوں۔ ڈاکٹر نے فاتحانہ مسکراہٹ سے میری طرف دیکھا۔ دفعتاً میری نگاہ سامنے کی طرف اٹھ گئی۔ سامنے حرم شریف کی سلیٹی سنگ مرمر کی عظیم دیواریں کھڑی تھیں، جن میں اونچی اور عظیم الشان محرابیں بنی ہوئی تھیں۔ دور چاروں طرف بلند پروقار مینار کھڑے تھے۔ میں نے حیرانی سے ان عظیم الشان دیواروں کی طرف دیکھا۔ سنگ مرمر کی سلوں پر ریگسنگ کے عجیب و غریب لیکن خوشنما نقش ابھرے ہوئے تھے۔ ان عظیم الشان دیواروں، ستونوں اور محرابوں کو دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ اگرچہ میری حیرت میں خوشی کا عنصر موجود تھا، پھر بھی پس منظر میں مایوسی کی جھلک موجود تھی۔ میری یہ خوشی ایسی تھی جیسے فرنگی سیاح تاج محل کو دیکھ کر محسوس کرتا ہے، یا جیسے کوئی فنکار خوبصورت چیز کو دیکھ کر ایک بے نام فرحت محسوس کرتا ہے۔ اس خوشی میں عقیدت بھرے جذبات کا عنصر نہ تھا۔ ایمانداری کی بات ہے کہ میرے دل کی تہوں میں یہ گمان بھی نہ تھا کہ میرے اللہ کا گھر سنگ مرمر کی عظیم الشان دیواروں، محرابوں اور ستونوں سے سجا ہوا ہوگا۔ پتہ نہیں کیوں میرے دل میں یہ ایمان تھا کہ میرا اللہ سجاوٹ اور زیبائش سے بے نیاز ہے۔ وہ جو خود جاہو حشم ہے، اسے ایسے جاہو حشم سے کیا واسطہ۔ بچپن میں بڑے بوڑھوں نے، مولوی صاحب نے، ماسٹر جی نے، سب نے بڑی محنت سے مجھے سمجھایا تھا کہ اللہ میاں بہت بڑے ہیں اور وہ بہت زود رنج ہیں، بات بات پر غصہ کھاتے ہیں، ان کی لاٹھی بے آواز ہے جسے گھمانے میں وہ اپنا بیشتر وقت صرف کرتے ہیں۔ وہ دوزخ کے دروازے پر بیٹھے ہیں اور ان کا واحد مشغلہ یہ ہے کہ گناہگاروں کو پکڑ پکڑ کر دوزخ میں جھونکتے ہیں۔ سال ہر سال اللہ تعالیٰ کی یہ تصویر میرے سینے پر نقش رہی۔ ایک عمر گزرنے کے بعد میں نے جانا کہ اللہ تعالیٰ تو ایک گڈریہ ہے، جنہیں اپنی بھیڑوں سے اتنی محبت ہے کہ ہر وقت انہی کے خیال میں محو رہتے ہیں۔ میرا خیال تھا کہ میرے اللہ کے گھر کے گرد مٹی یا ناکندہ پتھروں سے بنی ہوئی دیوار ہوگی۔ عظیم الشان دیواریں تو مقبروں کی ہوتی ہیں، میرے اللہ تو زندہ ہیں۔ عظیم الشان دیواریں تو مندروں کی ہوتی ہیں، میرے اللہ بت تو نہیں۔ بڑے غور سے ان حسین اور عظیم دیواروں کو دیکھتا ہوا میں صدر دروازے سے حرم شریف میں داخل ہو گیا۔ اس عظیم مسجد میں چاروں طرف لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان گنت لوگ، ایک عظیم ہجوم۔ میں اس ہجوم کا جائزہ لینے لگا۔ خانہ خدا۔ قدرت نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی مسکراہٹ چمک رہی تھی۔ بولے، جب خانہ خدا پر نظر پڑے تو چوتھا کلمہ پڑھنا۔ چوتھا کلمہ؟ میں نے دہرایا۔ میں تو صرف ایک کلمے سے واقف تھا۔ خالی اللہ اکبر پڑھ لینا، وہ بولے۔ میں نے سر اسبات میں ہلا دیا۔ دفعتاً ترکی تعمیر کا حصہ آگے سے ہٹ گیا اور خانہ خدا میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ کالے پتھروں سے بنا ہوا ایک بھدا بے ڈھب کوٹھا، جس پر سیاہ غلاف چڑھا تھا۔ پیشتر اس کے کہ میں اللہ اکبر کہہ پاتا، کوٹھے کی چھت سے کسی نے سر نکالا۔ چہرے کی جھریوں میں محبت کا ایک طوفان ابھر سمٹ رہا تھا۔ آنکھیں ہمدردی کے بے پناہ جذبے سے پرنم تھیں، پیشانی منور تھی، ہونٹوں پر لگاؤ بھری مسکراہٹ تھی۔ اس مسکراہٹ نے پتہ نہیں کیا کیا، میرے وجود کے فیتے کو گویا چنگاری دکھا دی گئی اور وہ زوں زوں سے راکٹ کی طرح فضا میں اڑ گیا۔ میرے بدن پر سرخ چیونٹے رینگنے لگے۔ ان سرخ چیونٹوں کے سروں پر جلتے دیے تھے۔ ان دیوں کے شعلے گویا انگلیاں تھیں جو سب کوٹھے کی طرف اشارہ کر رہی تھیں۔ میری نس نس میں سوڈے کی بوتلیں کھل گئیں، ان سے بلبلے اٹھنے لگے۔ پھر میرے قلب میں ایک دھماکہ ہوا، میرے وجود کی دھجیاں اڑ گئیں اور سارے حرم شریف میں بکھر گئیں۔ وہ عظیم الشان مسجد معدوم ہو گئی۔ زائرین کا وہ بے پناہ ہجوم چیونٹیوں میں بدل گیا۔ صرف کوٹھا ابھرتا گیا،
उभरता गया, हत्ता कि सारी कायनात उसकी ओट में आ गई। न जाने मैं कहाँ था, क्या कर रहा था। सारी कायनात गोया फना हो चुकी थी। मलबे का एक अजीम ढेर, इस ढेर पर अल्लाह मियाँ बैठे थे। तवाफ। फिर एक नौजवान मिला जो पूछ रहा था, तवाफ करोगे? तवाफ। मेरे जहन में उस वक्त इस लफ्ज़ का कोई मफहूम ना था। हाँ करेंगे, कुदरतुल्लाह की आवाज़ आई। 11 रियाल होंगे, नौजवान मुल्ला ने कहा। कुदरतुल्लाह ने असबात में सर हिला दिया। मेरे पीछे पीछे चले आओ, मुल्ला बोला। जो मैं पढ़ूं उसे दोहराते जाओ। हम दोनों उसके पीछे पीछे चल पड़े। 4 कदम चलने के बाद कुदरत गिर पड़े। उनका रंग हल्दी की तरह जर्द हो रहा था। चेहरे पर बेबसी और लाचारी भरी सलवटें रींग रही थीं। मैं रुक गया। जाइए जाइए, कुदरत ने इशारा किया। लेकिन आप, मैंने कहा। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए, जाइए। अगर उस वक्त मेरे होश व हवास कायम होते तो मैं रुक जाता। मुझे एहसास होता कि कुदरतुल्लाह को एंजाइना का दौरा पड़ चुका है और उन्हें मेरी ज़रूरत है। वैसे भी मैं कुदरत के बगैर अकेला कभी तवाफ़ ना करता। लेकिन उस वक्त मेरी सुध-बुध मारी हुई थी। उस वक्त कुदरतुल्लाह की कोई हैसियत न रही थी। उस वक्त मेरे नज़दीक किसी की कोई हैसियत न थी। सिर्फ मैं था और मेरे अल्लाह थे। मैं दीवाना वार जवान मुल्ला के पीछे पीछे खाना खुदा के फेरे लेने लगा। पता नहीं वो क्या गुनगुनाता रहा था। मैंने बड़ी कोशिश की उसकी बोली हुई आयत को दोहराऊं, लेकिन बेसूद। अभी एक चक्कर पूरा ना हुआ था कि मैंने महसूस किया वो मुल्ला मेरे और मेरे अल्लाह मियाँ के दरमियान वाहिद रुकावट थी। मैंने दौड़ते हुए अपना बैग खोला। मैंने 11 रियाल उसके हाथ में थमा दिए। वो फटी फटी आंखों से मेरी तरफ देखता हुआ चला गया। मैंने अपने बैग में DFP की शाया की हुई किताब अहकाम हज निकाली, जिसमें तवाफ़ की आयत छपी हुई थी और जिनका अरबी मतन मैंने उर्दू में लिखा हुआ था। वो किताब हाथ में पकड़े हुए आयत पढ़ते हुए मैं खाना खुदा के गिर्द घूमने लगा। वो किताब मेरे हाथों में बोझल होती गई, बोझल होती गई। आयत मेरे हलक में कांटों की तरह चुभने लगी। फिर वो किताब फैलने लगी, फैलने लगी, फैलती चली गई। वो किताब इतनी बड़ी हो गई कि वो मस्जिद, मिताफ और वो कोठा और उस पर वो मुतबस्सिम चेहरा सब किताब की ओट में आ गए। उस समय मैंने किताब को दूर फेंक दिया। अब मेरे और मेरे अल्लाह के दरमियान कुछ हायल ना था। न पहला चक्कर, न दूसरा, न तीसरा, न कोई मकाम महमूद था, न मकाम इब्राहीम। जिंदगी में पहली बार मेरे अल्लाह मेरी खातिर इस बेढब से कोठे में महदूद हो गए थे। पहली बार मेरी खातिर मेरे अल्लाह एक जिस्म में मुक़ीद हो गए थे। पहली बार मेरे अल्लाह मेरी खातिर बुत बन गए थे, ताकि मेरे दिल में छुपे हुए बुत परस्त की तस्कीन हो सके। मेरे अल्लाह मेरे रूबरू थे और मैं उनके गिर्द वालेहाना घूम रहा था। उस वक्त मेरे अल्लाह बुत थे और मैं बुत परस्त था। उस वक्त अल्लाह के तवाफ़ से बढ़कर कोई अय्याशी ना थी, कोई लज्जत ना थी। जी चाहता था कि तवाफ़ जारी रहे, जारी रहे, जारी रहे, जारी रहेगा। कोठे की छत से आवाज़ आई। फिर मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफात, मदीना मुनव्वरा सब उस कोठे की ओट में आ गए और तवाफ़ जारी रहा।